اچھا، تو آج ہم دا سن آلسو رائزز کے کچھ اقتباسات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پیرس کا منظر ہے جنگ عظیم اول کے بعد کا، جی ہاں۔ اور کردار ہیں ہمارے سامنے۔ رابرٹ کوہن ہے جو پہلے باکسر تھا، اب لکھتا ہے۔ فرانسس کلائن ہے جس کا کوہن پر کافی اثر ہے۔ پھر جیک بارنس جو کہانی سنا رہا ہے، راوی ہے اور جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ اور لیڈی برٹ ایشلے، بہت دلکش مگر پیچیدہ کردار۔ جی بالکل، یہ اقتباسات ان کے آپس کے تعلقات، ان کی اندرونی کشمکش اور ایک خاص منصوبہ جو بن رہا ہے اسپین جانے کا، اس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ ان کرداروں کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ یہ اسپین کا سفر، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ان سب کے لیے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ اقتباسات صرف کہانی نہیں سناتے بلکہ ایک نفسیاتی نقشہ کھینچتے ہیں۔ جنگ کے بعد کا پیرس بظاہر تو رونق ہے، آزادی ہے، ہاں، لیکن ان کرداروں میں ایک بے چینی، ایک یوں سمجھے کہ فرار کی خواہش نظر آتی ہے، جیسے وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو پیرس میں نہیں مل رہی۔ آئیے رابرٹ کوہن سے شروع کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پرنسٹن میں باکسنگ چیمپئن تھا، لیکن باکسنگ کیوں سیکھی؟ شوق نہیں تھا؟ جی نہیں، بلکہ بچپن میں احساس کمتری تھا، اپنی ناک کی وجہ سے شرمندگی، سوچا کہ لڑنا سیکھ لوں گا تو شاید لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ یہ پس منظر کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کوہن کی پوری شخصیت میں نا یہ ایک بنیادی عدم تحفظ، ایک انسیکیورٹی نظر آتی ہے۔ اچھا، پرنسٹن کی کامیابی، یہاں تک کہ اس نے ایک ناول بھی لکھا، یہ چیزیں بھی اس اندرونی کمی کو پورا نہیں کر سکیں۔ باکسنگ تو شاید صرف ایک دفاعی طریقہ تھا، خود اعتمادی کا اصل ذریعہ نہیں بن سکا۔ تو یہ عدم تحفظ اب بھی ہے پیرس میں؟ جی بالکل جھلکتا ہے۔ اب وہ پیرس میں ہے، بیوی سے الگ ہو چکا، فرانسس کلائن کے ساتھ رہ رہا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرانسس کا اس پر کتنا کنٹرول ہے۔ ہاں، بتایا گیا ہے کہ اس کے کپڑوں، کتابوں، یہاں تک کہ دوستوں کے انتخاب پر بھی فرانسس اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ رشتہ، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ذات کے کنٹرول میں ہے۔ یہ تضاد، یہ کشمکش، شاید یہی اس کی بے چینی کی جڑ ہے۔ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، لیکن اسے بدلنے کی ہمت شاید وہ بھی کم ہے۔ اور اسی لیے وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے، جنوبی امریکہ یا اسپین۔ جیک سے کہتا ہے کہ چلو وہاں چلتے ہیں، وہ اصلی جگہ ہیں۔ جی ہاں، جیک تو منع کر دیتا ہے، کہتا ہے بھائی پیرس میں بھی رہا جا سکتا ہے، یہیں اپنی جگہ بناؤ۔ کوہن کے لیے یہ اصلی جگہیں کیا ہیں؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے، کوہن کے لیے اصلیت کا مطلب شاید شدت پسندی ہے، سادگی، کوئی ایسی زندگی جو پیرس کی اس انٹلیکچوئل اور سماجی پیچیدگی سے الگ ہو۔ اچھا، اس کا جنوبی امریکہ یا اسپین جانے کا خیال صرف سفر نہیں ہے، یہ ایک طرح سے فرار ہے، اپنی ذات سے، اپنی ناکامیوں سے، اس احساس کمتری سے۔ وہ سمجھتا ہے جگہ بدلنے سے وہ خود بدل جائے گا۔ یہاں زیادہ اصلی رابرٹ کوہن بن جائے گا۔ اور جیک کا جواب کتنا اہم ہے کہ آزادی اور اطمینان کہیں باہر نہیں ملتے۔ ہاں، وہ تو اندر ہی تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ کوہن کی سوچ کے بالکل الٹ۔ بالکل۔ اب ذرا فرانسس کلائن کی بات کریں۔ خوبصورت، لمبی، باوقار، لیکن کوہن پر حاوی۔ جی، وہ کیفے والا منظر یاد ہے جب وہ سب کے سامنے کوہن پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے شادی کا وعدہ توڑا اور ہر وقت نئی مہم جی کے خواب دیکھتے رہتے ہو، اسپین جانا ہے، جنوبی امریکہ جانا ہے۔ ہاں، وہ بڑا ڈرامائی منظر ہے۔ وہ ان کے رشتے میں جو طاقت کا عدم توازن ہے نا، اور جو تناؤ ہے، اسے بالکل سامنے لے آتا ہے۔ صحیح۔ فرانسس کا یوں سب کے سامنے کوہن کو شرمندہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ اس کی اپنی مایوسی ہو یا کنٹرول کھونے کا ڈر، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا رشتہ کتنا غیر صحت مند ہے۔ یہ صرف ذاتی جھگڑا نہیں لگتا۔ نہیں، یہ دکھاتا ہے کہ یہ کردار اپنے جذباتی مسائل کو عوامی سطح پر لانے پر کیسے مجبور ہو جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ نجی سطح پر کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اور کوہن کا رد عمل؟ بس ایک شرمندہ سی ہنسی اور خاموشی۔ یہ بھی تو بہت کچھ کہتا ہے نا؟ بالکل، اس کی خاموشی اس کی بے بسی دکھاتی ہے، یا شاید وہ فرانسس کے غصے سے بچنا چاہ رہا ہے۔ یہ منظر، یہ ان تمام پیچیدہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کی عکاسی کرتا ہے جو ہمیں ان اقتباسات میں نظر آتے ہیں۔
ایسا لگتا ہے جیسے جنگ کے بعد اس ماحول میں نا مستحکم رشتے بنانا ہی ایک چیلنج ہے. جی ہاں، ہر رشتہ کسی نہ کسی دباؤ کا شکار ہے. اور ان سب کے بیچ میں ہے ہمارا راوی جیک بارنز. پیرس میں صحافی ہے، لیکن اس کی پہچان کا بڑا حصہ ہے کہ وہ پہلی جنگ عظیم کا فوجی تھا اور جنگ میں زخمی ہوا. جی. بتایا گیا ہے کہ اس زخم نے اس کی زندگی بدل دی، خاص طور پر بریٹ ایشلے کے ساتھ اس کے تعلقات پر گہرا اثر ڈالا. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ زخم صرف جسمانی نہیں لگتا. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ زخم کہانی کا ایک مرکزی استعارہ ہے. یہ جسمانی معذوری سے بہت آگے کی چیز ہے. یہ مردانگی پر سوال ہے، محبت کرنے کی صلاحیت پر، تعلق نبھانے پر، شاید زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہونے پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور اسی زخم کی وجہ سے جیک کے کردار میں ایک خاص قسم کی خاموش قبولیت، ایک سٹوئزم پیدا ہو گیا ہے. وہ دنیا کو ایک مشاہدے کی طرح دیکھتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کچھ تجربات میں پوری طرح شریک نہیں ہو سکتا. اور شاید اسی لیے وہ کوہن کو مشورہ دیتا ہے کہ آزادی یہاں بھی ہے، تمہیں خود کو آزاد محسوس کرنا سیکھنا ہوگا. یہ اس کے اپنے تجربے کا نچوڑ لگتا ہے. ہاں، یہ جیک کا جیسے زندگی کا فلسفہ بن گیا ہے. کیونکہ وہ اپنی جسمانی حدود کو بدل نہیں سکتا تو اس نے ذہنی طور پر ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے. یہ مشورہ کوہن کے لیے ہے، لیکن یہ اس کی اپنی حالت کی بھی عکاسی ہے. وہ جانتا ہے کہ اصلی آزادی جگہ بدلنے سے نہیں ملتی، بلکہ اپنے حالات کو قبول کرنے سے، ان میں معنی تلاش کرنے سے ملتی ہے. جی بالکل. پھر آتی ہیں لیڈی بریٹ ایشلے. خوبصورت، آزاد خیال، مردوں میں مقبول، لیکن گہرائی میں وہ جیک سے محبت کرتی ہیں. ہاں، ان کا تعلق تو ان اقتباسات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن جیک کے زخم کی وجہ سے ان کا مستقبل ممکن نہیں. ان کا رشتہ جنگ کے جو اندیکھے لمبے عرصے تک چلنے والے اثرات ہیں نا، اس کی ایک المناک مثال ہے. یہ صرف دو لوگوں کی محبت کی کہانی نہیں. اچھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنگ نے کیسے پوری نسل کے مستقبل کو، ان کی خوشیوں کو، ان کے رشتوں کو متاثر کیا. وہ ذہنی طور پر، جذباتی طور پر بہت قریب ہیں، جی، لیکن ایک جسمانی حقیقت انہیں مکمل طور پر ایک ہونے سے روکتی ہے. وہ کیفے والا منظر جب وہ اپنی محبت اور ساتھ نہ رہ سکنے کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. بریٹ کہتی ہے، جیک تم جانتے ہو میں تمہیں چاہتی ہوں. اور جیک کہتا ہے، اور میں تمہیں. پھر بریٹ کہتی ہے، مگر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. اور جیک کا وہ مختصر سا جواب، ہاں. کتنا بے بسی بھرا ہے. یہ مکالمہ کم الفاظ میں بہت زیادہ کہہ جاتا ہے. یہ ان کی محبت کی شدت بھی دکھاتا ہے اور ان کے حالات کی نا امیدی بھی. صحیح. یہ اس نسل کے المیے کو سامنے لاتا ہے. محبت تو ہے، لیکن حالات اسے پنپنے نہیں دے رہے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسی ناممکن صورتحال میں محبت کیسے زندہ رہتی ہے یا کس شکل میں بدل جاتی ہے. ان کا رشتہ کہانی میں ایک اداسی اور پیچیدگی ڈالتا ہے. جی بالکل، ایک مستقل اداسی. اور اسی جذباتی پس منظر میں اسپین جانے کا منصوبہ بنتا ہے. رابرٹ کوہن کے لیے تو یہ جیسے ایک جنون بن جاتا ہے، خاص طور پر پمپلونا میں سین فیرمن فیسٹیول. بل فائٹس دیکھنا چاہتا ہے. جی. وہ اسے زندگی کی شدت یا اصلیت سمجھتا ہے. یہ تصور اتنا اہم کیوں ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، کوہن کے لیے پیرس کی زندگی اپنی تمام تر دانشوری اور سماجی رونقوں کے باوجود شاید کھوکھلی ہو گئی ہے، مصنوعی لگتی ہے. اچھا. اسے لگتا ہے کہ بل فائٹنگ جیسی چیزوں میں جو زندگی اور موت کی بنیادی حقیقت ہے، جو شدت ہے، وہ اسے پیرس کے کیفے سوسائٹی میں نہیں مل سکتی. اسپین اس کے لیے ایک ایسی جگہ کی علامت ہے جہاں زندگی زیادہ حقیقی ہے، زیادہ بنیادی سطح پر جی جاتی ہے. یہ اس کے اندر کے خالی پن کو بھرنے کی ایک اور کوشش ہے. بالکل، ایک اور کوشش. وہ جیک کو ساتھ چلنے پہ بہت زور دیتا ہے. کہتا ہے تمہارے بغیر یہ سفر بے معنی ہوگا. جیک کا ساتھ کیوں اتنا ضروری ہے اس کے لیے؟ شاید اس لیے کہ جیک اپنی اس خاموش قبولیت اور تجربے کے ساتھ کوہن کے لیے ایک طرح کا لنگر ہے، حقیقت کی کسوٹی. یا شاید وہ لاشعوری طور پر جیک کی منظوری چاہتا ہے اس اصلی تجربے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکیلے جانے سے گھبراتا ہو. یہ بھی ممکن ہے. بالکل. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بریٹ بھی سفر کے لیے بہت پرجوش ہے. وہ چاہتی ہے کہ پورا گروپ ساتھ جائے. اس کا جوش اس کی اپنی صورتحال سے کیسے جڑا ہو سکتا ہے؟ بریٹ کے لیے یہ سفر شاید ایک خلفشار کا ذریعہ ہے، ڈسٹریکشن جسے کہتے ہیں. اچھا. جیک کے ساتھ اس کا وہ ناممکن رشتہ، پیرس کی زندگی کی الجھنیں،
उन सब से वक्ती फरार, ग्रुप के साथ होना, हंगामा, नई जगह, ये सब उसे अपनी ज़ाती परेशानियों से शायद दूर ले जा सकता है। तो इसका जोश भी कोहेन की तरह एक तलाश है, लेकिन मानी की नहीं, भूल जाने की। शायद कुछ ऐसा ही, एक तरह की वक्ती राहत की तलाश। इसी दौरान सफर की तैयारियों के बीच कोहेन और फ्रांसिस का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जी, हतमी तौर पर। अब कोहेन अकेला है और उसकी सारी तवज्जो स्पेन पर है। क्या ये अलैदगी उसे आजाद करती है या मजीद बेचैन? बज़ाहिर तो आज़ादी मिलती है फ्रांसिस के कंट्रोल से, लेकिन जो उसकी बुनियादी बेचैनी है, वो एहसासे कमतरी, वो तो हल नहीं होता। बल्कि अब स्पेन का सफ़र उसके लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। ये सिर्फ फरार नहीं रहा, अब शायद ये खुद को साबित करने का मौका भी है कि वो अकेला जी सकता है, असली ज़िंदगी का तजर्बा कर सकता है। और आखिरकार जैक भी ग्रुप के साथ स्पेन जाने पर राजी हो जाता है। हाँ, लगता है या तो ब्रेट की ख्वाहिश या ग्रुप का दबाव या शायद तब्दीली की कोई हल्की सी उम्मीद उसे भी खींच लेती है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, ये स्पेन का सफर अब सिर्फ सियाहत नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन तमाम किरदारों के जो ज़ाती मसाइल हैं, अधूरी ख्वाहिशात हैं, जो पोशीदा तनाव हैं, उन सब का एक नुक्ता इज्तिमा बनता जा रहा है, एक मेल्टिंग पॉट, जहां इनके रिश्ते, इनकी कमज़ोरियाँ, इनकी हकीकत का सामना करने की सलाहियत सब आजमाए जाएंगे। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? उन इक्तबासात से जो तस्वीर बनती है, वो जंग से मुतासिर एक नस्ल की है, जो पेरिस की आज़ाद फिजा में भी बेचैन है, भटकी हुई है। जी। रॉबर्ट कोहेन बाहर की दुनिया में, स्पेन जैसी जगहों में माना और असलियत ढूंढ रहा है। जैक बार्न्स अपने जख्म की वजह से ज्यादा हकीकत पसंद है। वो अंदरूनी आज़ादी और कबूलियत पर जोर दे रहा है। सही। ब्रेट आशले मोहब्बत और हालात की कश्मकश में है, शायद वक्ती खलफिशार की तलाश में। और फ्रांसिस जैसे किरदार कंट्रोल के जरिए अपनी गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और स्पेन का सफ़र इन तमाम धागों को इकट्ठा करने वाला है। ये सिर्फ जगह की तब्दीली नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर एक नफ्सियाती और जज्बाती महाजराई है। मतलब कोहन की असलियत की तलाश, जैक और ब्रेट की नामुमकिन मोहब्बत, ग्रुप के अंदर जो हसद और रिकाबतें पनप रही हैं, ये सब स्पेन की शदीद धूप और फेस्टिवल के शोर में शायद सतह पर आ जाएं। तो ये फिरार की कोशिश बमुकाबला हकीकत का सामना। जी, कुछ ऐसा ही मंजर बन सकता है, हकीकत से नागुज़ीर तसादुम का। तो सफर का नतीजा क्या हो सकता है? क्या ये किरदार वो तब्दीली पाएंगे जो वो ढूंढ रहे हैं? जैक के तासुरात से तो यही लगता है कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। ये दोस्ती की, मोहब्बत की और हर किरदार की अपनी ज़ात की एक कड़ी आजमाइश साबित होगा। ये इस बात का इम्तिहान होगा कि क्या वो अपनी अंदरूनी उलझनों से भाग सकते हैं या वो जहाँ भी जाएंगे ये उनके साथ ही जाएंगी। इन इक्तबासात का असल निचोड़ शायद यही है कि बैरूनी सफर अक्सर अंदरूनी हकीकतों को ज्यादा वाज़ेह कर देता है, उन्हें मिटाता नहीं। बिल्कुल, यही बात। ये वाकई गहराई में सोचने की बात है। यकीनन। और ये हमें इस बुनियादी सवाल पर गौर करने की दावत देता है जो इन किरदारों की जिंदगियों से उभरता है। जी? कि किरदार अक्सर जिस हकीकत या असली जिंदगी की तलाश में सफ़र करते हैं, क्या वो उन्हें किसी नई जगह पर मिल सकती है या इसकी दरियाफ्त हमेशा अपने अंदर ही करनी पड़ती है? ये वो सवाल है जो इन इक्तबासात को पढ़ने के बाद हमारे साथ रह जाता है। आज हम पैम्प्लोना, सूरज फिर भी तुलू होगा के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। कहानी का आगाज़ यूं होता है कि चंद दोस्त हैं, जैक जो हमें ये सब बता रहा है, फिर ब्रेट, रॉबर्ट कोहेन, बिल कोटन और माइक कैम्बल। ये लोग पेरिस से निकलते हैं जी और स्पेन जा रहे हैं, पैम्प्लोना शहर, वहाँ का मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल देखने। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन तहरीरों की मदद से समझें कि भाई इन दोस्तों के आपस में ताल्लुकात कैसे थे, फेस्टिवल का वो जो माहौल था, वो जो जोश, उसका इन पर क्या असर हुआ। और ख़ास तौर पर किरदारों के दरमियान जो एक जज्बाती खींचातानी चल रही थी, खासकर रॉबर्ट कोहेन और ब्रेट के हवाले से, वो कैसे आगे बढ़ती है। तो आइए देखते हैं ये सफ़र कैसा रहा, पैम्प्लोना में क्या जश्न था, वो बिल फाइटिंग कैसी थी और कैसे कैसे तनाव बढ़ा, और मोहब्बत की वो क्या उलझनें थीं जो इन सफ़ात में कैद हैं। तो सफ़र शुरू होता है पेरिस से। ट्रेन में
کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں سب، منظر بدل رہے ہیں، شہر پیچھے چھوٹ رہے ہیں، جی کھیت آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں. ہاں، اور جیسے جیسے اسپین قریب آتا ہے نا، ہوا میں گرمی محسوس ہوتی ہے اور ایک عجیب سا جوش بھی. اور ایسا لگتا ہے کہ رابرٹ کوہن وہ سب سے زیادہ پرجوش ہے. جی بالکل، اس کا جوش کچھ غیر معمولی سا لگتا ہے، جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں نکلا ہو. ہاں، ایسا کیوں لگتا ہے؟ مطلب صرف ایک ٹورسٹ والا جوش تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہی بات ہے. شاید یہ اس کی اپنی زندگی میں کسی خلا کو بھرنے کی کوشش تھی. تحریروں سے لگتا ہے کہ وہ شاید اس شدید زندگی کے تجربے میں وہ معنی ڈھونڈ رہا تھا جو اسے پیرس کی عام روٹین میں نہیں مل رہے تھے. اچھا. اور یہ صرف اس کی ذاتی تلاش نہیں، بلکہ شاید اس زمانے کی ایک بے چینی کی بھی جھلک ہے اس میں. اور باقی گروپ کے لوگ، ان کا کیا موڈ ہے سفر پہ؟ وہ بھی دلچسپ ہیں. ایک تو بل گارٹن ہے، جیک کا پرانا دوست. وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی ہنسی مذاق چلتا رہے، کہانیاں سنا کر ماحول کو ہلکا رکھے. دوسری طرف مائک کیمبل ہے، بریڈ کا منگیتر. وہ زیادہ شراب کے نشے میں نظر آتا ہے. کبھی بہت ہنس رہا ہے، کبھی تلخ باتیں کر رہا ہے. اور بریڈ وہ جیسے ان سب کے بیچ میں ایک پہیلی سی ہے. بظاہر تو بڑی پرسکون لگتی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کی چمک کا ذکر آتا ہے، جیسے وہ بھی کچھ امید لگائے بیٹھی ہو اس سفر سے. بالکل. بریڈ کا کردار شروع سے ہی کافی پیچیدہ ہے. اس کی خاموشی، اس کا وہ ظاہری سکون، اس کے پیچھے لگتا ہے بہت کچھ چل رہا ہے. اب وہ امید کیا ہے؟ کیا وہ بھی کسی طرح کا فرار ڈھونڈ رہی ہے یا کوئی تبدیلی چاہتی ہے؟ صحیح. یہ شروع کے ہی لمحے نا ہمیں اشارہ دے دیتے ہیں کہ اس گروپ میں سطح کے نیچے کافی کچھ پک رہا ہے. بل کا مذاق، مائک کا پینا، رابرٹ کا وہ شدید جذبات اور بریٹ کی وہ خاموش پراسراریت، یہ سب مل کر آپ کہہ لیں ایک ممکنہ دھماکہ خیز صورتحال بنا رہے ہیں. اور پھر وہ پامپلونا پہنچ جاتے ہیں. وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ پامپلونا پہنچتے تو جیسے ایک بالکل الگ دنیا شروع ہو جاتی ہے. گلیاں ہیں، ان میں موسیقی گونج رہی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، بیلوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جشن کا شور، ہر طرف ایک بے قابو سی توانائی. نوجوان ہیں سفید کپڑوں میں، گلے میں لال رومال ڈالے ہوئے، سڑکوں پر بھاگ رہے ہیں بیلوں سے آگے. وہ جو رننگ آف دا بلز ہے، افراتفری بھی ہے اور جوش بھی. عجیب سا ملاپ ہے یہ. اور رابرٹ کوہن وہ کیسے دیکھتا ہے سب کو؟ اس کا وہ جملہ بھی تو ہے، یہی ہے وہ زندگی جس کی تلاش میں تھا. ہاں، وہ تو بالکل جیسے مبہوت ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ صرف ایک تماشا نہیں ہے، یہ جیسے کسی گہری خواہش کی تکمیل ہے. لیکن پھر بل گارٹن کا وہ مذاق. ہاں، وہ فوراً کہتا ہے کہ بھئی تمہاری زندگی بیلوں سے شروع ہو کر بیلوں پر ہی ختم ہوگی. تو وہ ایک طرح سے اس رومانوی لمحے کو حقیقت کی زمین پر لے آتا ہے. صحیح. یہ دکھاتا ہے کہ گروپ میں ہر کوئی اسے ایک ہی طرح سے نہیں دیکھ رہا. بالکل. یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ ایسے تیوہار جہاں خطرہ بھی ہے اور جشن بھی، یہ لوگوں کو اتنا کیوں کھینچتے ہیں؟ کیا یہ روزمرہ کی زندگی سے فرار ہے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر شاید اس شور اور خطرے میں کسی گہرے معنی کی تلاش. رابرٹ کے لیے تو یہ واضح طور پر معنی کی تلاش ہے. اس کا رد عمل، اس کی وہ رومانوی طبیعت، اور شاید زندگی میں کسی ایسی شدت کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے جو اسے عام حالات میں نہیں ملتی. اور دوسروں کے لیے شاید بس ایک چھٹی منانے کا بہانہ. بالکل. دوسروں کے لیے شاید یہ بس ایک دلچسپ تماشا ہے، ایک ایڈونچر ہے. اور یہی فرق آگے چل کر تناؤ کی وجہ بنتا ہے. تہوار کا ایک بڑا حصہ یہ بل فائٹس بھی ہیں. ان کا ذکر بھی بہت ڈرامائی ہے. وہ میدان، وہ طاقتور بیل، پھر وہ میٹاڈور. جی ہاں، منظر کشی بہت زبردست ہے. ایک بڑا سا میدان ہے، اس میں ایک طاقتور بیل کو چھوڑا جاتا ہے. پھر ایک نوجوان میٹاڈور آتا ہے، لال کپڑا لیے. بیل غصے میں حملہ کرتا ہے اور میٹاڈور وہ کمال مہارت سے بچ نکلتا ہے. لوگ شور مچاتے ہیں. اور اس منظر کا کرداروں پر کیا اثر ہوتا ہے، خاص کر بریٹ پر؟ بہت گہرا اثر. بیل فائٹ خود میں ہی ایک علامتی چیز ہے. زندگی، موت، ہمت، خطرہ، سب کچھ ہے اس میں. تحریروں میں ہے کہ بریٹ اس منظر میں پوری طرح ڈوبی ہوئی ہے. وہ کہتی بھی ہے کتنی طاقت ہے، کتنی خوبصورتی ہے اس میں. یہ جملہ اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ جی بالکل. شاید وہ
وہ طاقت اور خطرے میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کرتی ہے. یہ اس کے اپنے اندر کی کسی پیچیدگی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور رابرٹ وہ بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی توجہ بھی بل اور میٹاڈور پر ہی ہے؟ نہیں، یہیں سے چیزیں اور الجھنا شروع ہوتی ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ رابرٹ متاثر تو ہے، ظاہر ہے ماحول ہی ایسا ہے، لیکن اس کی نظریں وہ زیادہ تر بریڈ پر ہیں. اچھا؟ جی، وہ بل فائٹ کے ڈرامے سے زیادہ بریڈ کے چہرے کو، اس کے تاثرات کو، اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ اس کے جذبات اب کس طرف جا رہے ہیں. تو پیمپن کی وہ تلاش اب جیسے بریڈ کے گرد مرکوز ہو گئی؟ بالکل. اس کی وہ جو شدید زندگی کی تلاش تھی وہ اب بریڈ کے لیے شدید جذبات میں بدلتی نظر آ رہی ہے. تو یہ جذبات جو اندر ہی اندر پک رہے تھے آخرکار وہ باہر آ ہی جاتے ہیں. وہ کیفے والا واقعہ، ہاں، وہ ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا. ایک شام وہ لوگ کیفے میں بیٹھے ہیں. مائک جو ظاہر ہے کافی پی چکا ہوتا ہے، وہ رابرٹ پر طنز کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے ہیرو بننے والا باکسر، اور پھر الزام لگاتا ہے کہ تم سب کے سامنے بریڈ کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو. یہ بہت براہ راست حملہ تھا. اوہ، تو ظاہر ہے رابرٹ نے کچھ تو کہا ہوگا، خاموش تو نہیں رہا ہوگا نا؟ بالکل نہیں. رابرٹ کو غصہ آ جاتا ہے. وہ مائک کو کہتا ہے کہ خاموش رہو، لیکن بات بڑھ جاتی ہے. ماحول بہت کشیدہ ہو جاتا ہے. آخر میں رابرٹ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. اور بریڈ، اس وقت بریڈ کا کیا رد عمل تھا؟ یہ سب سے اہم بات ہے. بریڈ خاموش بیٹھی رہتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر غصہ بھی ہے اور شرمندگی بھی. دونوں ملے جلے تاثرات ہیں، جیسے وہ اس صورتحال میں بالکل بے بس ہو گئی ہو، یا شاید دونوں طرف سے دباؤ میں ہو. یہ واقعہ صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے جیسے پورے گروپ کی جو بنیاد تھی وہ ہل گئی ہو. وہ حسد، شراب اور وہ جو ان کہے جذبات تھے سب کھل کر سامنے آ گئے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. یہ واقعہ گروپ کے اندر جو دراڑیں تھیں نا، ان کو بہت واضح کر دیتا ہے. یہ صرف مائک اور رابرٹ کا مسئلہ نہیں رہتا. یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ذاتی جذبات، خاص طور پر جب وہ قابو سے باہر ہو جائیں، وہ پورے گروپ کے ماحول کو خراب کر سکتے ہیں. مائک کا طنز صرف نشے کی وجہ سے نہیں تھا. شاید اس میں اس کی اپنی آپ کہہ لیں غیر محفوظیت بھی تھی. بریڈ کو کھونے کا ڈر بھی تھا. اور رابرٹ کا وہ شدید غصہ، وہ اس کے دبے ہوئے جذبات کا ایک طرح سے پھٹ پڑنا تھا. اس واقعے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ صورتحال اور بگڑ جاتی ہے. اگلے دن رابرٹ اکیلے میں جیک سے ملتا ہے، جو راوی ہے، اور اپنے دل کی بات وہ کہہ دیتا ہے. اچھا، کیا کہتا ہے؟ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ بریڈ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بریڈ مائک کے ساتھ ہے، اور یہ راستہ کتنا مشکل ہے، شاید ناممکن ہے. اس کا وہ جملہ بہت اہم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا جیک. یہ اس کی بے بسی دکھاتا ہے. اور اس اعتراف کا گروپ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بس ایک سرد سی خاموشی چھا جاتی ہے. مائک اور رابرٹ کے درمیان تو جیسے بات چیت ہی ختم ہو جاتی ہے. بریڈ بھی پہلے سے زیادہ پریشان، الگ تھلگ سی نظر آتی ہے. تو وہ جو گروپ کی ایک اکائی تھی وہ ٹوٹ گئی؟ بالکل. وہ جو شروع میں ایک ہم آہنگی نظر آ رہی تھی، چاہے وہ اوپری ہی کیوں نہ ہو، اب وہ مکمل طور پر بکھر چکی ہے. جیک اور بل وہ اکثر شام کو الگ ہو کر دریا کنارے چلے جاتے ہیں، اس بوجھل ماحول سے بچنے کے لیے. بلکہ کہتا بھی ہے جیک سے کہ یہ سفر بہت عجیب ہو گیا ہے. رابرٹ کا رویہ سب کچھ بدل رہا ہے. تو صورتحال کی سنگینی سب محسوس کر رہے ہیں. یہاں کہانی جیسے یک طرفہ محبت کی جو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس پر مرکوز ہو جاتی ہے. رابرٹ کا کردار بہت تنہا لگتا ہے. جی بہت تنہا. اس کی خواہشات حقیقت سے ٹکرا رہی ہیں. وہ اپنی ہی شدید خواہشوں کے جال میں پھنس گیا ہے. اور یہ صرف اسے ہی نہیں، پورے گروپ کو متاثر کر رہا ہے. بالکل. یہ صورتحال صرف اسے الگ تھلگ نہیں کرتی، بلکہ پورے گروپ کا تانا بانا ہی بکھیر دیتی ہے. ہر کوئی اس تناؤ کو محسوس کر رہا ہے، لیکن کوئی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا. یہ وہ کیفیت ہے جہاں جذبات منطق پر حاوی ہو جاتے ہیں. اور پھر کہانی کا اختتام کیسے ہوتا ہے اس سفر کے حوالے سے؟ رابرٹ کا کیا بنتا ہے آخر میں؟ ایک دن رابرٹ اچانک غائب ہو جاتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا. پھر اگلے دن جب وہ واپس آتا ہے تو تھکا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے پر جیسے کوئی فیصلہ ہے. کیا فیصلہ؟ وہ جیک کو بتاتا ہے کہ اس نے برٹ سے بات کی ہے. اچھا،
کیا بات ہوئی بریٹ سے؟ کیا بریٹ نے کوئی جواب دیا؟ رابرٹ صرف اتنا بتاتا ہے کہ بریٹ نے کہا ہم دونوں کے درمیان کچھ ممکن نہیں، بس یہ چند الفاظ جیسے اس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اور اس گفتگو کے فوراً بعد رابرٹ اعلان کرتا ہے کہ وہ پمپلینا چھوڑ کر واپس پیرس جا رہا ہے۔ اس کے جانے پر باقی لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، خاص طور پہ مائک کا اور بریٹ کا؟ رد عمل بھی کرداروں کی طرح پیچیدہ ہیں۔ مائک وہ طنزیہ انداز میں شراب کا گلاس اٹھاتا اور کہتا ہے اچھا ہوا، اب زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ اس کی بے حسی بھی ہو سکتی ہے یا شاید اپنی فتح کا احساس۔ اور بریٹ وہ مکمل طور پر خاموش رہتی ہے۔ اس کی خاموشی بہت بہت گہری ہے۔ اس میں افسوس ہے، بے بسی ہے یا کچھ اور، یہ قاری کو سوچنے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو رابرٹ کے لیے یہ سفر، یہ شدید زندگی کی تلاش جو شاید بریٹ کو پانے کی خواہش بن گئی تھی، وہ ایک تلخ انجام پر ختم ہوئی۔ ہاں، اس کے لیے یہ ایک طرح سے حقیقت سے ٹکرانے اور اسے قبول کرنے کا لمحہ تھا۔ پمپلونا چھوڑ کر جانا اس کی شکست کا اعتراف بھی ہے اور شاید ایک نئی شروعات کی کوشش بھی۔ لیکن باقی کرداروں کا رد عمل، مائک کی وہ سرد مہری، بریٹ کی وہ خاموشی، وہ اس صورتحال کے جذباتی بوجھ کو کم نہیں ہونے دیتے۔ بالکل، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کہانی میں کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ہر کردار اپنی جگہ الجھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان اقتباسات میں ہم نے پمپلونا کے سفر کو دیکھا، جو ایک پرجوش آغاز سے شروع ہوا، سان فرمین فیسٹیول کے ہنگاموں سے گزرا اور پھر کرداروں کے بیچ جذباتی الجھنوں، تناؤ اور آخر کار رشتوں کے بکھرنے تک پہنچا۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے شدت جذبات، خاص طور پر یک طرفہ محبت، جب ایک ایسے ماحول میں سامنے آتے ہیں جہاں پہلے ہی بہت جوش اور خطرہ ہو، تو وہ نہ صرف ایک فرد کو بلکہ پورے گروپ کو توڑ سکتے ہیں۔ رابرٹ کی وہ جو معنی کی تلاش تھی، وہ اسے ایک ایسی جگہ لے آئی جہاں اسے محبت میں ناکامی اور تنہائی ملی۔ اور یہ تضاد بھی کتنا دلچسپ ہے کہ باہر تہوار کا شور تھا، جشن تھا، زندگی دوڑ رہی تھی، اور کرداروں کے اندر ایک خاموشی تھی، تناؤ تھا، ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اور ان ذرائع کا جو عنوان ہے سورج پھر بھی طلوع ہوگا، یہ اس سارے جذباتی انتشار کے باوجود ایک تسلسل کا پہلو بھی لاتا ہے۔ رابرٹ چلا گیا، رشتے بکھر گئے، لیکن زندگی تو چلتی رہی، فیسٹیول جاری رہا۔ بالکل، جیسے جیک آخر میں ڈوبتے سورج کو دیکھتا ہے لیکن جانتا ہے کہ کل پھر سویرا ہوگا۔ اور یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ کیا یہ مستقل مزاجی جسے طلوع ہوتا سورج ظاہر کرتا ہے، یہ صرف فطرت کا ایک بے رحم تسلسل ہے جو انسان کے دکھ سکھ سے لاتعلق ہے، یا یہ ان کرداروں کی یا انسان کی اندرونی لچک کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود بھی زندگی آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے؟ یہ سوال واقعی اہم ہے۔ جی، یہ سوال ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد ذہن میں رہتا ہے کہ اس نہ رکنے والے تسلسل کے اصل معنی کیا ہیں، خاص طور پر ان کرداروں کے لیے جنہوں نے اتنا کچھ جھیلا۔ میدان جنگ، عشق اور بربادی کے عنوان سے جو ذرائع ہیں، ان کے کچھ حصوں پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے۔ جی بالکل، اور یہ اقتباسات ہمیں کرداروں کے ایک ایسے گروپ سے ملواتے ہیں جن کے آپسی تعلقات کافی پیچیدہ ہیں۔ ہاں، اور یہ سب ہو رہا ہے ایک بڑے ہی پرجوش، بلکہ یوں کہیں کہ خطرناک ماحول میں، یعنی اسپین کی مشہور بل فائٹس کے دوران۔ بالکل، یہ ماحول خود ہی کہانی کا ایک اہم کردار بن جاتا ہے نا۔ صحیح کہا۔ شروع میں ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک کردار ہے رابرٹ، اس کے جانے سے ماحول میں تھوڑا ٹھہراؤ سا آتا ہے۔ وقتی طور پر گروپ میں جیسے سکون آ جاتا ہے۔ ہاں، جیسے مائکون ہے وہ زیادہ خوش نظر آتا ہے، بل گرٹن اپنی کتابوں میں مگن ہے، اور جیک جو راوی ہے، اور بریٹ ایشلے، ان کے درمیان ایک خاموشی سی سمجھ بوجھ چل رہی ہے۔ لیکن یہ خاموشی، یہ سکون ظاہر ہے زیادہ دیر نہیں رہتا۔ بالکل نہیں، اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب بل فائٹنگ فیسٹیول شروع ہوتا ہے اور ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے۔ پیڈرو رومیرو، ایک نوجوان میٹاڈور۔ میٹاڈور یعنی وہ جو بیل سے لڑتا ہے؟ جی ہاں، جو بیل کا مقابلہ کرتا ہے میدان میں اتر کر اور آخر میں اسے ہلاک کرتا ہے۔ تو رومیرو کی آمد جو ہے وہ نہ صرف بل فائٹنگ کے فن میں ایک نئی بات لاتی ہے، بلکہ وہ ان دوستوں کے گروپ کے اندر جو تعلقات ہیں نا، ان کے پورے مساوات ہی بدل دیتی ہے۔ یہیں سے اصل کیا کہتے ہیں
جذبات کا طوفان شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو پہلے ذرا اس ماحول کی بات کرتے ہیں جس میں یہ سب چل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق فیسٹیول بالکل عروج پر تھا۔ پمپلونا شہر جیسے جاگ اٹھا تھا۔ ہر طرف رونق، چہل پہل۔ روز بل فائٹس ہو رہی تھی، اور یہ کوئی عام کھیل نہیں تھا، یہ تو زندگی اور موت کا روز کا تماشا تھا۔ میٹاڈورز کا ہنر، ان کا انداز، ان کی ہمت، اور دوسری طرف وہ بیل کی وحشت، اس کی طاقت۔ اور لوگوں کا ہجوم، ان کا جوش و خروش، یہ سب مل کر ایک عجیب سی فضا بنا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے ہوا میں بھی کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ یہ ماحول بہت اہم ہے۔ یہ صرف بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کرداروں کے اندر جو جذبات چھپے ہیں نا، انہیں ابھارتا ہے، انہیں سامنے لاتا ہے۔ اس شدید، پرجوش اور کہیں نہ کہیں متشدد ماحول میں کرداروں کی خواہشات، ان کے ڈر، ان کی کمزوریاں وہ زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ شاید عام حالات میں جو جذبات دب جاتے ہیں، جی، وہ یہاں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی ماحول میں آتا ہے پیڈرو رومیرو۔ عمر صرف 19 سال، لیکن انداز بالکل پختہ، بالکل منفرد۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے میٹاڈورز کی طرح کوئی دکھاوا نہیں کرتا تھا۔ وہ بل کے بالکل قریب کھڑا ہوتا تھا، ایک دم سکون سے، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ جسم ساکت رہتا، صرف وہ کپڑا میولیٹا جسے کہتے ہیں وہ ہلتا، اور بل اس کے پاس سے نکل جاتا۔ یہ موت کے ساتھ ناچنے جیسا تھا، مگر بہت سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اس انداز نے فوراً بریٹ ایچلی کی توجہ کھینچ لی۔ ہاں، اقتباس میں اس کا رد عمل بہت واضح ہے۔ وہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا نڈر۔ لیکن یہ صرف ظاہری تعریف نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ راوی جیک، جو بریٹ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ بریٹ رومیرو کی شخصیت کی کشش میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ لفظ گرفتار، یہ اہم ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ یہ صرف پسندیدگی نہیں، یہ ایک طرح کی جیسے میگنیٹک کشش ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کشش صرف اس کی بہادری یا جوانی کی وجہ سے تھی، یا کچھ اور بھی تھا اس میں؟ دیکھیں، رومیرو خود کہتا ہے کہ بیل کے سامنے سکون سب سے ضروری ہے۔ اگر تم ڈر گئے تو وہ یعنی بیل جان لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رومیرو کا یہ جو غیر معمولی سکون تھا، موت کے اتنے قریب ہو کر بھی خود پر قابو رکھنا، یہ چیز بریٹ کو اپنی زندگی کے بالکل الٹ لگی ہو۔ اس کی اپنی زندگی تو کافی بے چین، غیر مستحکم سی لگتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ رومیرو کا سکون صرف ایک ٹیکنیک نہیں، یہ اس کی شخصیت کا حصہ لگتا ہے۔ جی، ایک ایسی دنیا میں جو شور شرابیں، افراتفری اور جذباتی اتار چڑھاؤ سے بھری ہو، جیسے فیسٹیول کا ماحول تھا یا خود بریٹ کی زندگی، اس میں رومیرو کی یہ خاموش خود اعتمادی، یہ ٹھہراؤ یقیناً بہت پرکشش لگا ہوگا۔ شاید یہ اس استحکام کی علامت تھی جس کی بریٹ کو لاشعوری طور پر تلاش تھی۔ بالکل، اس کی اپنی زندگی کی بے ترتیبی کے سامنے رومیرو کا نظم و ضبط ایک مغناطیس بن گیا۔ اور پھر بریٹ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صرف دور سے تعریف نہیں کرے گی، وہ رومیرو سے ملے گی۔ وہ جیک سے کہتی ہے کہ ملاقات کرواؤ۔ جیک، جو راوی بھی ہے، وہ تھوڑا ہچکچاتا ہے، کہتا ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت کچھ کہتا ہے۔ آپ کے خیال میں جیک کیوں ہچکچایا ہوگا؟ شاید بریٹ کے لیے فکر مند تھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں جیک کی اپنی فیلنگز۔ ہو سکتا ہے جیک کا کردار یہاں کافی پیچیدہ ہے۔ وہ بریٹ کا دوست ہے، شاید اس سے زیادہ بھی کچھ محسوس کرتا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ بریٹ کو ویسے پا نہیں سکتا، تو اس کی ہچکچاہٹ میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بریٹ کے لیے سچی فکر، آنے والے طوفان کا اندازہ، اور شاید اپنے دل میں اٹھنے والی ٹھیس بھی۔ وہ جانتا ہے کہ بریٹ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ جی، لیکن پھر بھی وہ اسے کسی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، یا شاید خود کو مزید تکلیف سے۔ لیکن بریٹ اصرار کرتی ہے اور جاک آخرکار انہیں ملواتا ہے کیفے میں، ایک مختصر سی ملاقات۔ بریٹ بڑی بے تکلفی سے رومیرو کی تعریف کرتی ہے۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنا اچھا لڑتے ہو، تمہارا انداز بالکل الگ ہے۔ اور رومیرو وہی اپنی سنجیدگی سے پھر کہتا ہے کہ سکون کتنا اہم ہے۔ یہ چھوٹی سی بات چیت بھی کرداروں کو واضح کر دیتی ہے۔ بریٹ کی بے باکی، رومیرو کا تحمل، اور جیک، وہ بس خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ملاقات بظاہر چھوٹی ہے، لیکن یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے۔ بالکل، اس کے فوراً بعد جو ہوتا ہے وہ تعلقات کا رخ پوری طرح موڑ دیتا ہے۔ بریٹ جیک کے پاس واپس آتی ہے اور سیدھا کہتی ہے،
जैक, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। ये कोई दरखास्त नहीं है तो ऐलान है। जी। जैक शायद आखिरी कोशिश के तौर पर उम्र के फर्क का जिक्र करता है। ब्रेट तकरीबन 30 के करीब, रोमेरो सिर्फ 19 का। मगर ब्रेट का जवाब एकदम साफ और दो टोक, उम्र का कोई लेना देना नहीं जैक, मैं इसे चाहती हूँ। ये जुमला ये ब्रेट के किरदार को पूरी तरह बयान कर देता है। बिल्कुल, यहाँ ब्रेट एक ऐसी औरत लगती है जो समाज की परवाह नहीं करती, उम्र के फर्क को नहीं देखती, दूसरों की राय को अहमियत नहीं देती, वो बस अपनी ख्वाहिश के पीछे जाती है, वो लम्हे में जीती है और जो चाहती है उसे हासिल करने की कोशिश करती है। और जैक, उसकी हालत काबिल रहम है। इक़्तिबास में है कि ये सुनकर मुझे अंदर से चुभन महसूस हुई। ये चुभन सिर्फ दोस्त की फिक्र नहीं है, ये ज़ाती दुख है, शायद हार जाने का एहसास। वो जानता है कि वो ब्रेट को रोक नहीं सकता। ये बेबसी उसके किरदार का हिस्सा है। और ये सूरत हाल इनफरादी आज़ादी बमुकाबला जज्बाती जिम्मेदारी जैसे सवाल भी उठाती है ना? हाँ बिल्कुल, मगर कहानी यहाँ नहीं रुकती, बल्कि एक नया ज्यादा तबाहकुन मोड़ आता है। रॉबर्ट कौन वापस आ जाता है? हाँ, जो फेस्टिवल के शुरू में चला गया था, वो ब्रेट को भुला नहीं पाया। इसके जहन में शायद वही चंद दिन हैं जो उसने ब्रेट के साथ गुजारे थे। और जब वो वापस आकर ये देखता है कि ब्रेट की तवज्जो का मरकज अब वो नहीं बल्कि नौजवान मैटाडोर पेड्रो रोमेरो है, तो उसका जब्त जवाब दे जाता है, हसद। हसद एक ऐसी आग है जो अक्ल को जला देती है। रॉबर्ट के साथ भी यही हुआ। जराए बताते हैं कि जब उसे ब्रेट और रोमेरो की मुलाकात और उनकी कुर्बत का पता चलता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। वो गुस्से में रोमेरो को ढूंढता है, कैफे में उनका सामना होता है। और रॉबर्ट, जो कभी बॉक्सर भी रह चुका है, वो रोमेरो पर हमला कर देता है। उनमें हाथापाई होती है और रॉबर्ट रोमेरो को बुरी तरह मारता है, उसे शदीद जख्मी कर देता है। ये बहुत ही बदसूरत वाकया है। हसद ने उसे वहां पहुंचा दिया कि उसने एक ऐसे शख्स पर हाथ उठा दिया जिसका शायद बराह रास्त कोई कसूर भी नहीं था। इस हमले के पीछे क्या नफ्सियात काम कर रही थी? ये हसद का क्लासिकी इजहार है, लेकिन यहाँ ये ज्यादा पेचीदा है। रॉबर्ट शायद रोमेरो को सिर्फ एक रकीब नहीं समझ रहा, बल्कि वो उसे उस मर्दानगी की अलामत के तौर पर भी देख रहा है जो उसके ख्याल में ब्रेट को पसंद आई है। रोमेरो का सुकून, उसकी महारत, उसकी जवानी। जी, ये सब चीजें रॉबर्ट को अपनी नाकामियां, अपनी कमजोरियां याद दिला रही होंगी। उसका हमला सिर्फ रोमेरो पर नहीं, बल्कि उस एहसास कमतरी और गुस्से का इजहार भी है जो ब्रेट के रवैये और रोमेरो की मौजूदगी ने उसमें पैदा किया है। एक नाकाम आशिक का मायूसकुन रद्द अमल जो तशद्दुद में बदल गया। बिल्कुल। अच्छा, इस वाक़े के दो बड़े नतीजे निकलते हैं। पहला तो रोमेरो के किरदार से मुताल्लिक है। वो शदीद जख्मी है, चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, लेकिन अगले दिन वो फिर मैदान में उतरता है बुल फाइटिंग के लिए। और न सिर्फ उतरता है बल्कि शानदार कारकर्दगी दिखाता है, अपनी फाइट मुकम्मल करता है। ये गैर मामूली हिम्मत है और अपने काम से लगन। यकीनन, और इस चीज का ब्रेट पर बहुत गहरा असर होता है। वो जैक से कहती है, वो जख्मी था मगर फिर भी लड़ा, वो वाकई मर्द है जैक। ये जुमला बहुत अहम है, वाकई मर्द। जी, रोमेरो की जिस्मानी तकलीफ पर उसकी ज़हनी क़ुव्वत गालिब आ गई, उसका अपने काम से कमिटमेंट, ये वो चीज़ें हैं जो ब्रेट की नज़र में उसे असल मर्द बनाती हैं। शायद ये उस सतही मर्दानगी से बिल्कुल अलग है जो रॉबर्ट या माइक जैसे किरदारों में नजर आती है। ये किरदार की मजबूती है, सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं। और दूसरा नतीजा रॉबर्ट के किरदार से जुड़ा है। हमले के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तो उसे पशेमानी होती है, शदीद पशेमानी। वो जैक के पास आता है, एतराफ़ करता है, मैंने बहुत गलत किया जैक, मगर मैं खुद को रोक नहीं सका, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो उसके साथ थी। उसके लहजे में तकलीफ है, बेबसी है। हाँ, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। जैक का जवाब, अब बहुत देर हो गई है रॉबर्ट, ये सूरत हाल की संगीनी बताता है। कुछ जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ ताल्लुकात में जो दरारें आती हैं वो कभी नहीं भरती। रॉबर्ट का ये काम न सिर्फ उसे ब्रेट से मजीद दूर कर देता है, बल्कि पूरे ग्रुप को तोड़ देता है। माइक, जो पहले खुश था, अब रॉबर्ट पर चीखता है, उसे बुरा भला कहता है। बिल, जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता था, अब बिल्कुल खामोश हो जाता है। ग्रुप का जो एक नाजुक सा तवाजुन था वो मुकम्मल तौर पर बिखर गया। फेस्टिवल अब खत्म हो रहा है,
بیل فائٹس ختم ہو چکی ہیں، شہر سے ہجوم کم ہو رہا ہے۔ جوش و خروش کی جگہ اب تھکن نے لے لی ہے اور ایک عجیب سی اداسی نے۔ میدان میں بیلوں کا خون سوکھ رہا ہے۔ اور اسی ماحول میں بریٹ اپنا آخری فیصلہ کرتی ہے۔ وہ پیدرو رومیرو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جیک کے لیے یہ حیران کن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جانتا تھا یہ لمحہ آنا تھا۔ وہ بریٹ کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ اقتباس میں بھی ہے نا، وہ کبھی رکی نہیں، وہ ہمیشہ اپنی خواہش کے پیچھے گئی ہے۔ وہ اسے قبول کر لیتا ہے، شاید دکھ کے ساتھ، لیکن قبول کر لیتا ہے۔ بریٹ کے جانے کے بعد کا جو منظر ہے وہ بہت علامتی ہے، بہت پاورفل ہے۔ جیک کو لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ رابرٹ کی عزت، مائک کا ذہنی سکون، شاید اس کی اپنی جو تھوڑی بہت امیدیں تھیں، سب کچھ جیسے اسی میدان میں بیلوں کے سوکھتے خون کے ساتھ فنا ہو گیا۔ میدان کی خاموشی اب کرداروں کے اندر کے خالی پن اور جذباتی تباہی کی عکاسی بن جاتی ہے۔ یہ انسانی تعلقات کتنے نازک ہوتے ہیں اور شدید جذبات کے کتنے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں، اس کا ایک طاقتور استعارہ ہے۔ کس طرح محبت، کشش اور حسد کا ایک طوفان آتا ہے، بظاہر مضبوط نظر آنے والے رشتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے اور پیچھے صرف ملبہ اور خالی پن چھوڑ جاتا ہے۔ بل فائٹ کا میدان جو کبھی زندگی اور جوش کا مرکز تھا، اب جذباتی بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عنوان میں اشارہ ہے۔ یہ لمحاتی شدت اور اس کے بعد رہ جانے والے دائمی خلا کی کہانی ہے۔ تو ان اقتباسات کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نوجوان، پرکشش، پرسکون میٹاڈور پیڈرو رومیرو آیا، برٹجسٹ ایسلی اس کی طرف فوراً اور شدت سے کھینچی، اور رابرٹ کون کا بے قابو حسد، ان سب نے مل کر بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آنے والے دوستوں کے گروپ کو مکمل طور پر بکھیر دیا۔ یہ ذرائع ہمیں محبت، جنون، حسد، مردانگی کے الگ الگ تصورات اور ان سب کے بعض اوقات تباہ نتائج کی ایک بہت گہری، پیچیدہ اور تلخ تصویر دکھاتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدید جذبات کس طرح کرداروں کو بے بس کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے یا جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر ایسے قدم اٹھاتے ہیں جن کے نتائج نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے آس پاس سب کے لیے دور رس اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی تعلقات کا توازن کتنا نازک ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے پرجوش اور متشدد ماحول میں جہاں زندگی اور موت، بہادری اور خوف روز کا کھیل ہو۔ کردار جیسے اپنی ہی خواہشات اور کمزوریوں کے قیدی بن جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ کہانی کے بالکل آخر میں جب سب کچھ ہو چکا ہے، فیسٹیول گزر گیا، بریٹ جا چکی ہے، جیک اور بل شہر سے واپس جا رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، فضا میں گہری اداسی ہے، خاموشی ہے، لیکن وہاں ایک جملہ ہے جو ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، شاید امید کی ایک ہلکی سی کرن یا پھر تقدیر پر یقین کا اشارہ، سورج کل پھر طلوع ہوگا۔ سورج کل پھر طلوع ہوگا۔ اور یہی آج کا ہمارا آخری غور طلب نقطہ ہے۔ یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک فطری حقیقت کا بیان ہے؟ یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ یا کیا یہ بیل فائٹ کے اس بے رحم بار بار دہرائے جانے والے چکر کی طرف اشارہ ہے؟ جانور کی موت، میٹیڈور کی فتح یا شکست، پھر اگلے دن نیا کھیل، نیا بیل، نیا میٹیڈور۔ کیا یہ انسانی جذبات کے چکروں کی عکاسی کرتا ہے؟ یعنی کشش، محبت، حسد، تصادم، علیحدگی، اور پھر شاید کسی نئے ڈرامے کا آغاز۔ کیا یہ واقعی امید ہے کہ اس تباہی کے بعد بھی زندگی آگے بڑھے گی، زخم بھر جائیں گے؟ کہ یہ جذباتی ڈرامے، خوشی اور غم کے یہ کھیل سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی طرح ناگزیر ہیں اور یوں ہی چلتے رہیں گے، چاہے کردار کتنی ہی اذیت سے کیوں نہ گزریں؟ یہ سوال، یہ واقعی سوچنے والے ہیں۔ ان سوالات پر غور کرنا، ان اقتباسات میں جو انسانی تجربہ پیش کیا گیا ہے اس کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ پامپلونا اسپین کا جو مشہور فیسٹیول ہے نا، ہاں، سین فرمن فیسٹیول، بالکل اس کے فوراً بعد کے ہیں۔ وہ فیسٹیول جو بہت پرجوش تھا، شراب، جذبات، مطلب ایک شدید تجربہ تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اور کردار جیک بارنز، لیڈی بریٹ ایشلے، مائک کیمبل، یہ سب لوگ جو جنگ کے بعد کی دنیا میں ایک طرح سے بے معنی، بے سمت دنیا میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، جی، وہ اب اس فیسٹیول کی ہلچل سے نکل کر واپس اپنی معمولی کی، شاید زیادہ تلخ حقیقتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا،
تو ان آخری مناظر میں ہمیں اس نسل کی وہ گہری تھکن ملتی ہے، وہ ادھوری خواہشیں، اور ساتھ ہی زندگی کا جو ناگزیر تسلسل ہے اس کا ایک بڑا پیچیدہ سا امتزاج نظر آتا ہے۔ اچھا، تو پہلا منظر پھر باب 19 سے ہے، پامپلونا سے روانگی کا۔ فیسٹیول کا شور ختم، گلیاں جیسے ویران سی ہیں، ایک عجیب خاموشی ہے۔ جی، راوی جیک اپنے دوست بل کے ساتھ سامان باندھ رہا ہے، مائک کا ذکر آتا ہے، وہ اب بھی پی رہا ہے، لیکن اس کے انداز میں وہ پہلے والا وہ جوش یا وہ لاپرواہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ کیفیت بدل گئی ہے۔ اور ایک اہم کردار رابرٹ کوہن، وہ تو بالکل ہی غائب ہے۔ ہاں، اور کوہن کی یہ غیر موجودگی یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اسے شرمندگی ہے اپنے رویے پر، جو بریٹ اور پھر وہ نوجوان بل فائٹر رومیرو، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ فیسٹیول کے دوران جو جذباتی طوفان اٹھے تھے نا، ان کے اب نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، کوہن جو شاید اس کھوئی ہوئی نسل کے طور طریقوں سے سب سے الگ تھا، اپنی وہ روماندی سوچ اور پھر تشدد کی وجہ سے وہ اس گروپ سے بالکل ہی کٹ گیا ہے۔ اس کی وہ خاموش روانگی جیسے ایک باب کا اختتام ہے۔ بالکل۔ اچھا، وہ اس خاموشی سے نکل کر ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، جیک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، اسپین کا دیہی منظر ہے، دھوپ میں نہائی خشک مٹی، سنہلی ہوتے کھیت۔ جی، اور پھر وہ خاص جملہ آتا ہے، سورج کی روشنی سب کچھ پھر سے زندہ کر رہی تھی، جیسے یہ کہنا چاہتی ہو زندگی ختم نہیں ہوئی۔ فیسٹیول کی وہ مصنوعی روشنیوں اور رات بھر کی گہما گہمی کے بعد یہ قدرتی روشنی اور سکون، بڑا واضح فرق ہے نا؟ بہت واضح فرق ہے، اور یہ لمحہ جو ہے نا، یہ بے وقت پرسکون بھی ہے اور اداس بھی۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، فیسٹیول ایک عارضی فرار تھا، جیسے کوئی تیز بخار ہو۔ اب بخار اتر گیا ہے اور کردار اپنی اندرونی تھکن اور خالی پن کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہیمنگ وے فطرت کی جو لازوال طاقت ہے اسے سامنے لاتا ہے۔ سورج، کھیت، زمین، یہ سب ذاتی ڈراموں، انسانی تکالیف سے جیسے بے نیاز ہو کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو زندگی ختم نہیں ہوئی کا پیغام صرف امید کا نہیں؟ صرف امید کا نہیں، بلکہ ایک طرح کی بے حسی کا بھی ہے۔ دنیا چلتی رہتی ہے، چاہے آپ کا دل ٹوٹا ہو یا آپ کھوئے ہوئے محسوس کریں۔ یہ ناول کے عنوان سورج پھر بھی طلوع ہوتا ہے کا پہلا آپ کہہ لیں گہرا اشارہ ہے۔ اچھا، کرداروں کی جو جذباتی حالت ہے اور فطرت کا یہ جو مستقل چکر ہے، اس میں ایک بڑا طاقتور تضاد ہے۔ تو پامپلونا کی یہ خاموش روانگی ہمیں کرداروں کی جذباتی کیفیت اور زندگی کے اس وسیع غیر جذباتی تسلسل کا احساس دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب منظر بدلتا ہے، ہم میڈرڈ پہنچتے ہیں۔ باب 20 کا اقتباس ہے۔ جی، جیک کو بریٹ کا ایک فوری ٹیلی گرام ملتا ہے، لکھا ہے، جیک مجھے تمہاری ضرورت ہے، فوراً آؤ۔ وہ فوراً اس کے ہوٹل پہنچتا ہے اور اسے پریشان حال پاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک ڈرامائی لمحہ ہے۔ برٹ جو اکثر اپنی آزادی، اپنی خود مختاری پر بڑا ناز کرتی نظر آتی ہے، ہاں بالکل، وہ یہاں کمزور لگ رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے، اور وہ مدد کے لیے جیک کو پکار رہی ہے، جو اس کا سب سے قریبی اگرچہ بہت پیچیدہ سا دوست ہے۔ اور پھر وہ انکشاف کرتی ہے جو کافی چونکا دینے والا ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ کہتی ہے۔ جیک پوچھتا ہے کسے؟ جواب آتا ہے رومیرو کو۔ پیڈرو رومیرو، وہ نوجوان، باصلاحیت، کامیاب بل فائٹر۔ جی ہاں، جس کے ساتھ پامپلونا میں برٹ کا ایک بڑا طوفانی اور بظاہر گہرا تعلق بنا تھا۔ جیک حیران رہ جاتا ہے کیونکہ سب نے دیکھا تھا کہ برٹ رومیرو کی طرف کتنی کھینچی چلی گئی تھی۔ ہاں، یہ ایک غیر متوقع قدم لگتا ہے۔ تو کیا یہ پہلی بار ہے کہ برٹ نے اپنی خواہش پر کسی اور کی بھلائی کو ترجیح دی ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ برٹ کا یہ فیصلہ اس کے کردار کا ایک انتہائی پیچیدہ اور اہم پہلو سامنے لاتا ہے۔ جب جیک وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے، میں اسے برباد کر دیتی، وہ بہت کم عمر ہے، بہت معصوم، میں اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اب بظاہر تو یہ ایک بڑی بے لوث قربانی والی بات لگتی ہے۔ ہاں، لگتی تو ہے کہ وہ رومیرو کو اپنی تباہ کن فطرت سے بچا رہی ہے۔ اس میں ایک طرح کی خود شناسی ہے جو حیران کن ہے۔ وہ مان رہی ہے کہ وہ جیسی زندگی گزارتی ہے وہ رومیرو جیسے اچھے لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ صرف رومیرو کی بھلائی ہے، یا اس میں برٹ کی اپنی کوئی کشمکش، کوئی اور بات بھی شامل ہے؟ یقیناً اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک سطح پر یہ شاید اس کی طرف سے ایک طرح کی محبت کا اظہار ہو،
کسی کو اتنا چاہنا کہ اسے خود سے بچانے کے لیے چھوڑ دینا. ٹھیک. لیکن دوسری سطح پر یہ اس کی اپنی جو حدود ہے نا، ان کا اعتراف بھی ہے. وہ جانتی ہے کہ وہ ایک مستحکم روایتی قسم کا رشتہ نہیں نبھا سکتی. وہ تو اس کھوئی ہوئی نسل کی بے چینی اور بے سکونی کی علامت ہے. تو رومیرو کو چھوڑنا بیک وقت ایک طاقتور فیصلہ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی. اقتباس میں ذکر ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی ہے. ہاں، یہ تضاد. یہ درد اور آزادی کا ملا جلا احساس ہے. وہ ایک بوجھ سے آزاد ہوئی ہے لیکن اس آزادی کی قیمت بھی ادا کی ہے. یہ لمحہ بریٹ کے کردار کو صرف ایک لاپرواہ عورت سے بڑھ کر ایک پیچیدہ، متضاد اور شاید المناک شخصیت کے طور پر دکھاتا ہے. یہ واقعی ایک گہرا لمحہ ہے. بریٹ کا یہ فیصلہ کھوئی ہوئی نسل کی محبت اور رشتوں میں ناکامی کا جو موضوع ہے اسے ایک نئی جہت دیتا ہے. اچھا، اس جذباتی بوچال کے بعد ہم ناول کے بالکل آخر کی طرف بڑھتے ہیں. باب 21 اور آخری سطریں. جیک اور بریٹ ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں. جی. میڈرڈ کی رات ہے، گلیاں نسبتاً خاموش ہیں. اور یہ ٹیکسی کا سفر یہ ہیمنگوے کے سب سے مشہور مناظر میں سے ایک ہے. لگتا بہت سادہ ہے لیکن اس میں جیسے پورے ناول کا نچوڑ آ گیا ہے. آہستہ سے جیک سے وہ سوال پوچھتی ہے جو شاید ان کے ذہنوں میں ہمیشہ سے گونجتا رہا تھا. جیک، کیا تم سوچتے ہو ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہ سکتے تھے؟ یہ سوال یہ جیسے ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. یہ ان کے رشتے کی پوری تاریخ، ان کی وہ ادھوری محبت اور ان کے بیچ وہ جو ناقابل عبور فاصلہ ہے نا، اس سب کو سمیٹ لیتا ہے. یہ فاصلہ صرف جیک کی جنگی چوٹ کا نتیجہ نہیں جس کا براہ راست ذکر ان اقتباسات میں نہیں ہے، لیکن وہ ناول کے پس منظر میں بہت اہم ہے اور ان کے جسمانی تعلق کو ناممکن بناتی ہے. جی وہ تو ہے ہی. بلکہ یہ ان کی شخصیتوں، ان کے ماضی، ان کے حالات کا بھی نتیجہ ہے. جیک کا جواب بھی اتنا ہی محتاط، اتنا ہی معنی خیز ہے. ہاں شاید. اور اس پر بریٹ مسکراتی ہے، ایک اداس سی مسکراہٹ، اور وہ لازوال جملہ کہتی ہے، ہاں یہ تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا. Yes, isn't it pretty to think so? یہ جملہ اتنا مشہور کیوں ہوا؟ کیا خاص بات ہے اس خوبصورت سوچ میں؟ آس بات اس کی ایمانداری میں ہے اور اس کی تلخ حقیقت پسندی میں. Pretty to think so. یہ سوچنا خوبصورت ہے مگر یہ حقیقت نہیں. اچھا. یہ جملہ خواہش اور حقیقت کے درمیان جو فرق ہے اسے تسلیم کرتا ہے. اس میں حسرت ہے، کھوئے ہوئے موقع کا دکھ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک طرح کی قبولیت بھی ہے. وہ دونوں جانتے ہیں کہ ان کا ساتھ خوش رہنا ایک ناممکن خواب ہے، لیکن وہ اس خواب کی خوبصورتی کو ماننے سے انکار بھی نہیں کرتے. ٹھیک. یہ کھوئی ہوئی نسل کی بنیادی کیفیت ہے، ایک بہتر، زیادہ بامانی زندگی کی خواہش رکھنا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ جنگ اور اس کے بعد کی دنیا نے اسے تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. اس جملے میں بے وقت مایوسی بھی ہے اور ایک عجیب سی مضبوطی بھی، حقیقت کو دیکھنے کی ہمت. پھر ٹیکسی ایک جگہ رکتی ہے لیکن وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے اس لمحے کو تھوڑا اور جینا چاہتے ہوں. جیک بریٹ کی طرف دیکھتا ہے، اس کی مسکراہٹ میں چھپے دکھ کو محسوس کرتا ہے اور آہستہ سے اس کے جذبات کو دہراتا ہے. ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہوتا. پھر ٹیکسی دوبارہ چل پڑتی ہے. ہیمنگوے لکھتا ہے کہ باہر سورج غروب ہو چکا ہے لیکن افق پر ابھی روشنی باقی ہے، اور جیک کو ایک یقین ہے سورج کل پھر طلوع ہوگا. یہ آخری منظر اور خاص طور پر سورج کے دوبارہ طلوع ہونے کا یہ یقین، یہ ناول کے عنوان اور اس کے مرکزی استعارے کو مکمل کرتا ہے. جی. ٹیکسی کا سفر ان کی زندگیوں کے سفر کی طرح ہے. وہ ساتھ ہیں مگر ایک فاصلے پر، ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید کبھی نہیں آئے گی. سورج کا غروب ہونا ان کے ذاتی دکھ، ان کی نامکمل محبت کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دوبارہ طلوع ہونے کا یقین ایک بڑے سچ کی طرف اشارہ کرتا ہے. زندگی چلتی رہتی ہے، وقت گزرتا ہے، فطرت کا نظام قائم رہتا ہے. اچھا. ذاتی سانحات کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، دنیا نہیں رکتی. یہ ایک طرح کی تسلی بھی ہے اور ایک طرح کی بے حسی بھی. کھوئی ہوئی نسل کو اسی حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا تھا. تو اگر ہم ان تمام اختتامی لمحات کو، پامپلونا کی وہ خاموشی، بریٹ کا وہ تکلیف دہ فیصلہ اور یہ ادھورا ٹیکسی کا سفر، ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو جو اصل بات ابھرتی ہے وہ یہی ہے کہ ذاتی شکست اور مایوسی کے باوجود زندگی کا تسلسل برقرار رہتا ہے. بالکل.
کردار اپنی کمزوریوں، اپنی حسرتوں، اپنی اس کھوئی ہوئی حالت کے ساتھ جیسے سمجھوتا کر رہے ہیں، حقیقت کو قبول کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ بالکل، ہیمنگوے کوئی آسان جواب نہیں دیتا، کوئی خوشکن اختتام پیش نہیں کرتا۔ وہ اس نسل کی الجھن، ان کی محبتوں کی پیچیدگی، ان کی کمزوریوں اور ان کے اندر چھپی وہ جو غیر متوقع طاقت ہے، اس کو بغیر کسی رومانوی رنگ کے پیش کرتا ہے۔ سب کچھ بدلتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ تکلیف سے گزرتے ہیں، لیکن وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے اور سورج ہر صبح دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ قبولیت، یہ حقیقت پسندی شاید اس ناول کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس ساری بات چیت سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ ضرور، وہ یہ کہ ان کرداروں کی حسرتیں ہیں، ان کے وہ کیا ہوتا اگر والے لمحے، اور دوسری طرف ان کی حقیقت کو قبول کرنے کی کیفیت۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک نازک سا توازن ہے، کیا اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا آج کے دور میں جب مایوسی اور بے سمتی کے احساسات شاید مختلف شکلوں میں موجود ہیں، تو کیا اس تلخ حقیقت پسندی اور پھر بھی کل سورج پھر طلوع ہوگا کہ یقین کی کوئی اہمیت باقی ہے؟ کیا نا امیدی کے باوجود جینے کا حوصلہ ڈھونڈنے کی انسانی جدوجہد وقت کے ساتھ بدلتی ہے یا بنیادی طور پر ویسی ہی رہتی ہے؟ ایک نہایت دلچسپ سوال چھوڑا ہے آپ نے۔ ارنسٹ ہیمنگوے کے سورج پھر بھی طلوع ہوتا ہے کہ ان اختتامی حصوں کے ہمارے اس جائزے میں شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے اس کلاسک ناول کی پرتوں کو کھولنے اور اس کے لازوال موضوعات پر غور کرنے میں کچھ مدد دی ہوگی۔ شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔